اور اس کے لیے ہمیں جواب بچوں کو دینا ہے. ہمیں جواب پتہ تو ہے، لیکن ہمارے بچے جو اسکولوں میں سیکھ رہے ہیں، جو ٹیچرز سکھاتے ہیں، جو یہاں کا سسٹم ہے، اس کے حساب سے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان کیسے بنا. یعنی آدم اور حوا کی بات نہیں کی جاتی، حالانکہ زیادہ مذاہب آدم اور حوا کو مانتے ہیں، لیکن اسکولوں میں بات ہوتی ہے ڈارون تھیوری کی. یعنی وہ بن مانس جو تھے، وہ منکیز سے کیسے وہ بن مانس بنے اور کیسے وہ ترقی کرتے گئے اور ہوتے ہوتے وہ کیسے انسان کی شکل میں آ گئے. یہ بات ہو رہی ہے 500 ملین سالوں پرانی بات ہے، اور اس کے بعد کئی ملین ایئرز کی پرانی باتیں جو ہیں وہ کیسے بن مانس جو تھے وہ ان کی شکل بہتر ہوتی چلی گئی، کیسے وہ 2 ہاتھوں 4 ٹانگوں پہ چلتے چلتے 2 ٹانگوں پہ چلنے لگے اور انسانی شکل میں وہ آنے لگے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سسٹم میں ایسا ہے کہ ان کی شکلیں بہت جانوروں جیسی ہوا کرتی تھیں، پھر وہ شکلیں بہتر ہوتے ہوتے انسانی نما شکلیں آنی شروع ہوئیں. اس پہ یہاں فلمیں بھی بہت بنی، اور بچوں کے اسکول میں یہ سکھایا بھی جاتا ہے. یعنی یہ سائنس کی ایک بات ہے جس پہ بچے بلیو کرنے لگے ہیں اور بحث کرنے لگے ہیں. تو یہ ایک انوکھا مسئلہ بھی ہے، اور اس کی حقیقت بھی ہمیں چاہیے. آپ سے فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ماننے نہ ماننے سے نفع نقصان کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں مانتے اور وہ اپنے آپ کو بندروں کی نسل میں سے کہتے اپنا حسب نسب بندروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو لوگ جوڑتے رہیں. ہم تو اپنا حسب نسب آدم و حوا سے جوڑتے ہیں، آدم و حوا سے ہمارا سلسلہ الحمدللہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے. اگر وہ بندر سے انسان بنا یا آدم حوا سے انسان بنا تو ٹھیک ہے، کیونکہ آدم حوا کو مان لینا اور اس کو نہ ماننا، تعلق مقصد تو ہے کہ خدا کو ماننا ہے کہ نہیں. جی خدا کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ توحید رسالت اور اسی طریقے سے عقیدہ مار، یہ بنیادی سوال ہے. تو اگر بندر سے بھی انسان بنا ہے تو اس انسان کے اوپر وہی ایمان، توحید رسالت اور آخرت پر ایمان اس کے اوپر آئے گا. اس کو ماننا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بندر کی اگر نسب میں سے ہوں گے تو کیا ہمارے پہ ایمانیات کے تقاضے ختم ہو گئے؟ نہیں، ہم پر نماز فرض نہیں رہی، ہم پہ روزہ فرض نہیں رہا، تو احکام تو ویسے ہی رہیں گے، اور انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے اصول تو ویسے رہیں گے. تو اس بحث میں پڑھنا لایانی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈارون کو نظریے کو ثابت کریں. پہلی بات تو یہ کہ آج تو ویسی ڈارون کا نظریہ ویسے وہ فرسودہ ہو گیا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں اس کو کاؤنٹر کرنے والے نظریات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ڈارون کا نظریہ بیکار نظریہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قرآن کریم میں اور اسی آسمانی کتابوں کے اندر جو ایک چیز بیان کرتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اگر اس کے ساتھ متصادم ہوگی، ٹکرائے گی، تو ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، سائنس ٹیکنالوجی کی تحقیق کو یہ سوچیں گے کہ ابھی پروسیس میں ہے، یہ ابھی اور تحقیق کی ضرورت ہے. کیونکہ سائنس ہمیشہ پروسیس میں رہتی ہے کہ ایک 10 سال پہلے ایک تحقیق ہوتی ہے، 10 سال کے بعد تحقیق چینج ہو جاتی ہے، آج انڈا کھاؤ آج نہ کھاؤ، آج نہ کھاؤ. تو یہ صورتحال، تو سائنس کو ہم یہ کہیں گے پروسیس میں ہے. اور اسلام نے جو بات کہہ دی ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ذات نے کہی ہے کہ آدم حوا سے پیدا ہوئے ہیں. بس آپ سائنس انتظار کرے، اپنی ریسرچ کرتی رہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں یار آدم حوا سے پیدا ہوئے ہیں، بندر کی اولاد ہم نہیں ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی منافع نہیں ہے. اور قرآن کریم میں خاص طور پہ اور اسی طرح دوسرے تورا میں، انجیل میں، ساری آسمانی کتابوں میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر آگے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو جس جگہ پر مقام ہے اس جگہ کی مٹی کو حاصل کیا گیا، اس مٹی سے آپ کا پتلا بنایا گیا. اب یہ پھر کہہ دیتے جو ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی، ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دھماکہ کیوں ہوا، کس نے کیا، وہ کیسے ہو گیا؟ ہاں اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پروسیس کرتے ہیں. اب یہ زلزلے آ جاتے ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے. اب سائنس ٹیکنالوجی یا ظاہر نظر لوگ کہہ دیتے جی وہ ایسا مالیکیول آپس میں ٹکرا گیا، آئٹم ٹکرا گیا تو بجلی کڑک گئی، بادل، کوئی بات نہیں، ہو گیا، اس سے ہو گیا، لیکن کیا کس نے؟ سوال تو کرنے والے پہ ہے، کرنے والے اللہ ہے. نیوٹن نے دیکھا سیب آسمان سے زمین پہ گرا، نیچے کیوں گرا؟ اب اس سے ریسرچ کر کے گریوٹی کو دریافت کر لیا، وہ زمین میں گریوٹی ہوتی ہے تبھی وہ نیچے کھینچتی چیزوں کو.
جب اس سے نکل جائیں تو چیزوں کا کوئی وزن نہیں رہتا، تو لہذا وہ گریوٹی سے نکل جاتا ہے، تو گریوٹی چیزوں کا وزن ہے، اس سے ایک نئی چیز دریافت کی. تو سوال تو یہ ہے کہ وہ گریوٹی رکھی کس نے؟ زمین اللہ پاک نے رکھی، تبھی نیچے آئی. تو ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں سائنس جو ہوتی ہے وہ ظاہری جتنے اسباب پہ گفتگو کرتی ہے، اور اسلام جو تو اس کے اندر کی حقیقت بتاتا ہے. بس یہ ہے. تو یہ اتنا سا فرق ہے کہ ظاہری اسباب پر سائنس بات کر رہی ہے اور اس کے باطنی حقائق پر اسلام بات کرتا ہے. تو اصل میں دونوں کا کوئی ٹکراؤ ہے نہیں، دونوں اپنی اپنی ڈائریکشن پہ بات کر رہے ہیں. اب سائنس کو بھی چاہیے کہ اسلام کی ان چیزوں کو مان لیں کہ جہاں تک سائنس پہنچ نہیں سکتی. اب یہ تخلیق کی بات ہے، اب یہ سائنس اپنے تخمینے لگاتی ہے، اور یا تو ڈارون کے نظریے کو توڑنے والے پیدا نہ ہوئے ہوں، اس کو توڑنے والی بھی پیدا ہو گئے ایسے ہی اور اس کے خلاف بھی بات چل رہی ہے. وہ ایک تھیوری رہ گئی ہے، وہ اس کو پریکٹیکل کوئی بھی مانتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ بچوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آدم حوا سے ہماری تخلیق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس کا سوال ہوگا، مرنے کے بعد بھی ہوگا اور یہاں بھی ہوگا. اب ایک بندر کو جو آج شرارتیں کرنے کا جو حق ہے، تو کیا ایک انسان اگر اس سے شرارتیں کرے اور پولیس اس کو روکے، وہ کہے گا نہیں میں تو اینیمل کی اولاد ہوں، آئی ایم سن آف بندر، سن آف منکی، ڈونٹ ٹچ می. کیا خیال ہے پوری چھوڑے گی؟ نہیں، تم کسی کی اولاد، اس وقت تم انسان ہو، تمہارے اوپر یہ لا آتا ہے اور ایز اے ہیومن بینگ تمہیں ابھی لا کو فالو کرنا ہے. نہیں کرو گے تمہیں ٹکٹ لگے گی، وائلیشن ہوگی. بالکل صحیح. تو جیسا اس لیے اس بحث پہ پڑھنا یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. اس لیے میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ماں دینوں کو، تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کو، تمہارا نبی کون ہے. یہ 3 جو سوال کیے جائیں گے. ان 3 سوالوں میں ریسرچ اور تحقیق کرو جو کام آنے ہیں. باقی ساری فرسودہ تحقیق ہے، یہ ساری یہی رہ جائے گی. قبر میں ان میں کسی سے کچھ بھی پوچھا جائے گا، وہاں نہیں پوچھا جائے گا ڈارون کے نظر صحیح تھا کہ غلط تھا. وہاں یہ 3 سوال ہوں گے. ان 3 سوال کی ہم تیاری نہیں کرتے اور شیطان و نفس ہمیں دوسری چیزوں میں لگا کے اصل سے غافل کر دیتا ہے اور یہ ہماری فیلئر ہو جاتی ہے. بہت خوب، بہت خوب، آپ نے بالکل کلیریفائی کر دیا. تھینک یو سو ویری مچ.